खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और इसी सबब से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज़ जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसी में ज़िंदगी थी और ज़िंदगी इंसानों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है, जो दुनिया में आता है। वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई, और दुनिया ने उसे ना पहचाना है। वो अपनी मिलक में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलमा मुतजस्सिद हुआ और हम में सुकूनत पजीर हुआ, और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूर। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक़ में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फ़ज़ल पर फ़ज़ल, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदाए मौलूद वहीद जो बाप की गोद में है, उसी ने मुनकशिफ किया है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। आज हम सब के लिए बड़ा पुरमसरत दिन है, बरकतों से भरा, बरकतों के साथ, जो हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लाता है। आज का दिन, जिसे हम बड़ा दिन भी कहते हैं, क्रिसमस भी कहते हैं। फादर जी ने कल बहुत सारे और भी नाम बताए, इटालियन में, अरबिक में। बड़ा दिन या आम अल्फाज में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन, खुदावंद के बेटे की आमद दुनिया में। तो पहली बात जो हम मना रहे हैं ये है खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश इस दुनिया में। लेकिन इसके साथ साथ एक और दिन भी हम मनाते हैं, वो है आमदे सानी। तो दो इवेंट एक ही दिन में हम मनाते हैं, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश और आमदे सानी। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश जो हो चुकी है, तो हम उसको बार बार याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारा निजात दहिंदा है, कुल कायनात का निजात दहिंदा है। तो हम उसकी पैदाइश को याद करके अपने ईमान का इकरार करते हैं कि वो हमारे लिए इस दुनिया में आया। कलमा, वो कलमा जो हमेशा खुदा के साथ था, वो हमारे लिए मुतजस्सद हुआ। तो हम उसे क्रिसमस की सूरत में मनाकर इकरार करते हैं कि वो हमारा मसीहा है। फिर आमद सानी, जिसे क़यामत का दिन भी कहते हैं, जिसे आखिरी दिन भी कहते हैं, जिसे जजमेंट का दिन कहते हैं, कि वो दिन जब फिर
खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान आएगा और फिर दोबारा जब आएगा तो वो यौम आखिर होगा, आखिरी दिन होगा जब हम सब की अदालत लगेगी। तो एक दिन हम चर्च में जो डेकोरेशन करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, ये उसकी पैदाइश की खुशियों का इकरार करते हैं। तो इसलिए ये सारा कुछ बड़ा अहम है। ये हमारा ज़ाहरी इकरार है कि जिसे लोग भी देखें तो हम नए कपड़े लेकर, चर्च को सजाकर, लाइटें लगाकर, कल रात को फादर जी ने कोशिश की कि अस्तबाजी भी की जाए ताकि पटाखे पटूखे मार के दूसरे ने पता चले कि आज मसीहियों का बड़ा अहम दिन है। तो ये इकरार करना भी बड़ा अहम है। सिर्फ दिल में ही नहीं रखना, दिल में भी नहीं रखना है, लेकिन इसको जाहिर भी करना है। अगर तुम इंसानों के सामने मेरा इकरार करोगे तो मैं आसमान में फरिश्तों के सामने तुम्हारा इकरार करूंगा। तो लोगों के सामने इकरार करना भी बहुत जरूरी है, अपने ईमान का इजहार करना बहुत जरूरी है। तो ये 2 दिन हमारे लिए बड़े अहम हैं। जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो इसके साथ साथ हम अपनी तैयारी भी करते हैं। किसके लिए? आमदे सानी के लिए। तो क्रिसमस हम जब मना लेते हैं, इकरार करते हैं, तो इसका मतलब जब हम इकरार करते हैं कि हमारा ईमान खुदा यीशु मसीह पर है, खुदा यीशु मसीह हमारा मसीहा है, तो इस बात का भी इकरार करते हैं कि अगर क़यामत आ भी जाएगी तो हमारा ईमान खुदा यीशु मसीह पर है, वो हमें अपने साथ ले जाएगा। इसलिए बार बार खुदा यीशु मसीह इस बात का इकरार करते हैं कि बस तुम्हारा दिल ना घबराए, क्योंकि जहां मैं जाता हूं वापस आऊंगा, फिर तुम्हें भी साथ ले लूंगा। तो ये ईमान खुदा यीशु मसीह पर है कि हम भरपूर अंदाज से जब क्रिसमस मनाते हैं तो इस बात का भी इजहार करते हैं, इकरार करते हैं कि ना सिर्फ हम ये दिन मना रहे हैं, बल्कि हम खुदा यीशु मसीह का इंतजार भी कर रहे हैं कि वो आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। तो 2 बहुत अहम खुशियां हैं हमारे लिए, एक खुदा यीशु मसीह के पैदाइश के दिन और दूसरा खुदा यीशु मसीह में पैवस्त रहना, उसमें हम मजबूत रहें। तो जब मजबूत रहेंगे तो चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी दिन हो, हम तैयार हैं। तो मेरे जो क्रिसमस ज़ाहरी और बातनी ये दोनों बड़ा अहम है, इनका इकरार करना, कि हम दुआ भी करें कि खुदा हमें तैयार रखे, खुदा हमें मजबूती अता करे कि हम आमदे सानी के लिए भी तैयार रहें। जहाँ पर हम क्रिसमस डेकोरेशन के ज़रिए नए कपड़े खरीद कर अपना ज़ाहरी ये दिखाते हैं कि हम उस पर इकरार, उस पर ईमान रखते हैं, उसका इजहार करते हैं, तो वहाँ पर हमने अपना बातनी जो तैयारी है उसको भी उतना ही मजबूत रखना है, और वो है दुआ में मजबूत रहना। मेरे जो अभी हम क्रिसमस के दूसरे पैगाम की तरफ आते हैं। पहले ये कि हमने आमदे सानी के लिए भी अपने आप को तैयार रखना है, और आमदे सानी के लिए हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, कौन से वो छोटे छोटे काम हैं जिनको करके हम आमदे सानी के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी हम थोड़ी सी कहानी देखते हैं पैदाइश की, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की। हज़रत यूसुफ, मुकद्दसा मरियम दोनों एक कश्मकश में हैं। फरिश्ता पैगाम लेकर आ जाता है कि तू हामला होगी। फिर दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ, जब उसको पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है। फिर फरिश्ता भी उसके पास आता है कि तू मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर।
ابھی دونوں کے جو ذہنوں میں بات تھی معاشرے کی، اور آدمی کے لیے اس وقت رسپیکٹ بہت اہم تھی، عورت کے لیے اتنی نہیں تھی، کیونکہ عورت اس وقت صرف ایک معاشرے میں جیسے ایک آبجیکٹ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی آواز نہیں تھی۔ پھر معاشرے میں عورت کا کوئی اتنا اہم کردار نہیں تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مرد آدمی کی اہمیت تھی، معاشرے میں اس کا ایک مقام تھا، معاشرے میں اس کی ایک اہمیت تھی۔ تو اس لیے حضرت یوسف کا مقسمہ مریم کو قبول کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ جیسے مرد باہر جاتا ہے اور باہر اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے جو مقسمہ مریم کے ساتھ ہوا، تو باہر لوگوں نے باتیں کرنی ہیں کہ بھائی تینوں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ تو مرد کے لیے یہ زیادہ مشکل تھا کہ کیسے لوگوں کے تانوں کا سامنا کرے گا، کیسے ان کا جواب دے گا۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے حضرت یوسف کے پاس لیگل ایک اچھا ریزن تھا کہ مقدسہ مریم کو چھوڑ دیتا، جو انسانی سوچ کے ساتھ وہ سوچ رہا تھا اس کے مطابق، تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ چپکے سے اسے چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ذہن میں اس کے بہت ساری باتیں چل رہی تھی کہ باہر لوگ مجھے کیا کہیں گے، میری بے عزتی ہوگی۔ تو یہ سارا کچھ حضرت یوسف کے ذہن میں چل رہا ہے۔ پھر خدا کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ خدا کی طرف سے اسے ہمت ملتی ہے۔ ادھر مقسمہ مریم بھی جب یہ کہتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، تو پھر فرشتہ بتاتا ہے کہ روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا۔ تو مقسمہ مریم بھی جب خدا کا پیغام ملتا ہے تو وہ بھی مضبوط ہو جاتی ہے، وہ معاشرے کے ڈر اور خوف سے باہر نکل جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف وہ بھی، لیکن اس سے پہلے جو کشمکش میں سے گزرا کہ کیا میرا ہوگا، تو اس کے پاس ایک اچھا ریزن تھا، کوئی اسے کہہ نہیں سکتا تھا کہ تو نے کیوں چھوڑا ہے۔ دوسری طرف مقسمہ مریم اگر وہ اسے چھوڑتا تو خدا کا منصوبہ کیسے پورا ہوتا؟ ہو سکتا ہے خدا کوئی اور منصوبہ تیار کر لیتا، لیکن اس وقت جو اہم بات ہے وہ حضرت یوسف کی ہے کہ حضرت یوسف بجائے کہ مقسمہ مریم کو بدنام کرنے کے، بجائے کہ اس کو چھوڑنے کے، اسے رسوا کرنے کے، وہ اسے اپنا لیتا ہے، اسے پروٹیکشن دیتا ہے، اسے سیکیورٹی دیتا ہے، اسے محفوظ رکھتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے سارے تانوں کو بھی فیس کرتا ہے۔ ساری بدنامی جو ہے وہ اپنے اوپر لیتا ہے۔ لوگوں نے باتیں کی ہوں گی حضرت یوسف کو، لیکن وہ سارا کچھ قبول کر کے مقسمہ مریم کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ یہ سارا کچھ وہ درگزر کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، معاشرے میں کیا ہوگا، لوگ مجھے تانے دیں گے، لوگ مجھے باتیں کریں گے، وہ سارا کچھ ایک سائڈ پر رکھ کر مقسمہ مریم کو اپنا لیتا ہے۔ اور صرف مقسمہ مریم نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کو بھی اپنا لیتا ہے۔ میرے کرسمس ہم منا رہے ہیں، لیکن اگر کرسمس کا پیغام اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتے، اگر کرسمس صرف ہمارے ظاہری نظر آتا ہے اور ہمارے دلوں میں سرایت نہیں کرتا ہے، تو صرف ہم ظاہری جو دکھا رہے ہیں وہی ہے۔ حضرت یوسف چاہتا تو اس کو چھوڑ سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں چھوڑا۔ اگر ہمارے پاس ایسی کوئی سچویشن آ جاتی ہے کہ جہاں پر میں یہ کہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، جو
الزام میں لگا رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارے اگر پاس کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے کہ جہاں پر میں ٹھیک ہوں, جو میرے آگے ہے وہ غلط ہے, اور یہ ثابت ہو جائے کہ وہ غلط ہے, تو اس صورتحال میں ہم کیا کریں گے؟ مقسمہ مریم اور حضرت یوسف. حضرت یوسف کے پاس ایک اوتھینٹک ریزن تھا کہ وہ حاملہ ہے, اسے چھوڑ سکتا تھا معاشرے میں اپنی عزت, اپنا احترام, اپنی شوکت بچانے کے لیے, لیکن اس نے نہ الزام لگایا, نہ اسے چھوڑا, اور دوسری طرف اسے سیکیورٹی دی, اس کی ضرورتوں کو پورا کیا. ابھی کرسمس ہم نے منانا ہے, پتہ نہیں کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہوں گے جن کے پاس ایسی کنڈیشن ہوگی کہ میں کسی کو رسوا بھی کر سکتا ہوں, الزام بھی لگا سکتا ہوں, شاید جیل میں بھی ڈال سکتا ہوں, کیونکہ میرے پاس ریزن ہے, میں سچا ہوں. لیکن کرسمس کا یہ پیغام جو حضرت یوسف مقسمہ مریم کے ذریعے میں ملتا ہے کہ اگر میں سچا بھی ہوں لیکن اس کے باوجود کیا میں کسی کو بچا سکتا ہوں؟ کیا میں کسی کو رسوا ہونے سے بچا سکتا ہوں؟ حالانکہ میں درست بھی ہوں, لیکن اس کے باوجود کسی کی عزت کو بچا سکتا ہوں, کسی کی عزت کو رسوا ہونے سے میں کچھ کر سکتا ہوں کہ کسی کی عزت رسوا نہ ہو, کسی کی رسپیکٹ برباد نہ ہو, کسی کا مستقبل خراب نہ ہو. حضرت یوسف نے ایسا کیا, اس نے مقسمہ مریم کو بھی رسوا ہونے سے بچایا اور بچے کو بھی بچایا. تو آج ہم سب یہ بڑا دن منا رہے ہیں کیونکہ حضرت یوسف نے قبول کر لیا کہ میں اس کو اپنے پاس لے آؤں گا. فرشتے نے جو کہا اس نے وہ کیا. تو ہم بھی شاید اسی طرح کسی کو معاف کر کے, کسی کو رسوا ہونے سے بچا کر کسی کے مستقبل کو بہت زیادہ آگے بڑھا سکتے ہیں. میرے جو کپڑے خریدنا, ڈیکوریشن خریدنا یہ بڑا ایزی ہے, یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے کون سے شوز لینے ہیں, کون سے کپڑے لینے ہیں, اور یہ بڑا آسان ہے. لیکن معاف کرنا, قبول کرنا, کسی کی عزت کو بچانا, جب طاقت میرے پاس ہو, ریزن میرے پاس ہو, تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کنٹرول کرنا. ایک عام سی مثال جو خدا یسوع مسیح نے کہا, اگر تمہارے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف کر دو. اسی انج کرنے سانوں کو ایک مارے تو اسی کو 4-5 مارنا لیے تو سکون ہی نہیں ملتا. کوئی سانوں ایک گال کٹ دے تو اسی کو 4-5 کھڑنا لیے تو سارے دل نہیں سکون ملتا. اگر ایسا ہو کہ اگر تماچا مارے تو دوسرا بھی ٹرن کر دیں, دوسرا بھی اس طرف کر دیں, یہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم ہے جس کا ہم بڑا دن منا رہے ہیں, جس کے پیدائش کا دن منا رہے ہیں. تو اس نے تو کہا کہ اگر کوئی ایک مارے تو دوسری طرف بھی کر دو. شاپنگ کرنا بڑا آسان ہے, لیکن خدا یسوع مسیح کی تعلیم پر چلنا تھوڑا مشکل ہے, چیلنجنگ ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. مدر ٹریزا کی بہت سارے مشہور سچے واقعہ ہیں. مدر ٹریزا آپ سب کو پتا ہے کہ بہت مانے جانے مقدسہ ہے, اور وہ بچوں کے لیے جن کو رد کر دیا ہے, ان لوگوں کو جن کو گھروں سے نکال دیا ہے, وہ اٹھا کر اپنے گھروں میں لے آتی تھی. ایک دفعہ مدر ٹریزا کے شاید پاس میڈیسن کے پیسے نہیں تھے, تو وہ فارمیسی پر جاتی ہیں, میڈیکل سٹور پر جاتی ہیں. تو وہاں پر جا کر اپنے ان بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے دوائی مانگتی ہے. تو ہاتھ آگے کرتی ہے. دکان والا کیا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر تھونک دیتا ہے. تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتی ہے, کہتی ہے کہ یہ میرے لیے, یہ تھوک میرے لیے, ابھی جو میرے بچے بیمار ہیں ان کے لیے کیا ہے. وہ چاہتی تو غصہ کر سکتی تھی, بہت کچھ کر سکتی تھی, لیکن اس نے دیکھا کہ جو گھر میں بیٹھے ہیں بچے یا بزرگ جو بیمار ہیں, ان کے لیے میں نے میڈیسن, یہ میرے لیے ہے, یہ بدنامی,
یہ تانا، یہ جو بھی ہے یہ میرے لیے. لیکن دوسرا ہاتھ آگے کرتی ہے کہ دوسرے ان بچوں کے لیے جو دعائی مجھے چاہیے وہ مجھے دے دیں. تو جو خدا یسوع مسیح کے شاگرد ہے، اس کے پیروکار ہے، وہ بدلہ لینے پر نہیں تل جاتے. وہ یہ نہیں سوچے کہ ہم نے ابھی اس کو ڈبل جواب دینا ہے تو وہ کیسے دینا ہے. تو یہی آج کرسمس ہے کہ جہاں پر ہم صحیح بھی ہیں، لیکن صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم معاف کریں؟ کیا ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم واقعی جو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تمہاری ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف کر دو. صلیب پر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو معافی، قبولیت، یہ کرسمس کا پیغام ہے کہ جہاں پر حضرت یوسف قبول کر لیتا ہے. تو کیا ہم بھی کرسمس کے اس دن پر، باقی عام دنوں کو چلو چھوڑ دیں، آج بڑا دن ہے، تو بڑا دن صرف میں کہہ رہا ہوں یہ پہلا قدم ہے. جو تیاری ہے ہماری، شاپنگ ہے، جو بھی ہے، یہ ضروری ہے اور یہ پہلا قدم ہے. یہ اینڈ نہیں ہے کہ ہم نے کپڑے پہن لیے تو کرسمس منا لیا. یہ پہلا قدم ہے. اگلا قدم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھیں کون کون سے لوگ ہیں جن سے میں نے بدلہ لینا ہے. آج بڑا دن تب بنے گا جب ہم ان کو معاف کر دیں گے. آج بڑا دن تب ہوگا جب ہم، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں معافی مانگ لوں کہ بھائی یا بہن میں معافی مانگوں. تو یہ عمل جب تک نہیں کریں گے تب تک یہ صرف چرچ کی ڈیکوریشن تک، ہمارے کپڑوں تک رہے گا. دل میں یہ تب اترے گا جب ہم واقعی جا کر کسی کو معاف کریں گے یا کسی سے معافی مانگیں گے یا کسی کی رسپیکٹ کو بچائیں گے، کسی کے مستقبل کو بچائیں گے، کسی کے خاندان کو بچا لیں گے. میرے عزیزو، یہ پیغام ہے بڑے دن کا، یہ پیغام ہے کرسمس کا. اگر ہم اس پیغام کو سمجھ لیتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں لے آتے ہیں تو سمجھو کہ ہم نے کرسمس کا مطلب بھی سمجھ لیا اور کرسمس کا پیغام بھی سمجھ لیا اور اس پیغام کو اپنی عملی زندگی میں بھی لے آئے. نہیں تو فادر نقاش نے بہت اچھا کل لیکچر کیا، بہت اچھا واعظ دیا، میں بھی دوں گا اور چلا جاؤں گا، لیکن اس کا کوئی عملی کام نہیں ہوگا. چاہے کوئی چھوٹے سے کسی نے غلطی کیا اس کو معاف کر دیں کہ جا معاف کیا، بہت مشکل ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بھی آپ کی طرح ہوں، بہت دفعہ معاف کرنا پڑتا ہے لیکن مشکل. اگر آپ اس مشکل میں سے گزر جائیں گے تو پھر آپ تیار رہیں گے کہ کوئی بات نہیں، بدلہ لینے کے چکر میں نہیں کہ اگر اس نے میرے پر ایک بدنامی لگائی ہے تو میں کو 10 لا کے چھٹنی ہے. اگر اس نے میرے ساتھ ایک ناانصافی کیا ہے تو میں نے اس کے ساتھ 10 ناانصافیاں کرنی ہیں. اگر اس نے مجھے ایک گالی دیا ہے تو کو 5-10 کر کے پھر اس کو پھر جا کر آرام نہ بن، نہیں، معافی دینی ہے. خدا یسوع مسیح چرنی سے صلیب تک، چرنی لوگوں نے بعد میں یاد کی، پہلے لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس نے معاف کیا، یہ کون بندہ ہے، ریسرچ بعد میں کی کہ یہ کب پیدا ہوا. لیکن جو اس نے صلیب پر کیا، جو صلیب تک جانے کے لیے کیا، جو اس کے ساتھ ہوا، اس کو مد نظر رکھ کے پھر لوگوں نے بعد میں دیکھا کہ کیا ہوا. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعا گو ہوں، خدا کی نظر میں ہماری مقبولیت ہو. خدا کی نظر مقبولیت ہونے کے لیے ہمیں کچھ ایسے کام کرنے پڑیں گے کہ ہم جو کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہم جو ہماری منتیں مرادیں ہیں وہ نہیں سنی جاتی ہیں. کیا ہم نے کچھ ایسا کیا ہے کہ ہم خدا کی نظر میں مقبول نظر ہوں؟
تو میرے سے پھر یہ برکتوں کا دن ہے، برکت حاصل کرنے کا دن ہے۔ برکت صرف چرچ جانے سے اور کپڑے پہننے سے نہیں، بلکہ یہ سارا کچھ ہماری زندگی میں داخل ہونا چاہیے، اور جب داخل ہوگا تو پھر خدا ہمیں اور برکات سے مالا مال کرے گا، اور پھر بڑے دن منانے کا جو پیغام ہے وہ پورا گا، مقصد پورا گا، اور پھر خدا اپنی برکات سے مالا مال کرے گا۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔